آپ نے جو زیادہ تر سوالات مجھے اس پہ بھی آتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی آتے ہیں، یا گھر میں بھی جو لوگ آتے ہیں وہ ہائی بلڈ پریشر کا، آپ پتہ ہے کہ ہر خاندان میں دو چار ایسے ہیں جن کو ہائی بلڈ پریشر ہے۔ یہ تھوڑا سا خاندانی بھی ایک بیماری ایسی ہے کہ اس خاندان میں نا دادا نانا ماں باپ میں سے کوئی بندہ کو ہوتا ہے ایسا مسئلہ، یہ سمجھ لو خون سے شفٹ ہو کے آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس کا علاج تو ہے، ہر چیز کا علاج ہے، ہر چیز کا حل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ایسی ہے کہ جب بھی وہ کوئی بیماری دنیا میں بھیجتا ہے نا، اس کا پہلے علم، اس کا علاج پہلے بھیج دیتا ہے، ڈھونڈنے والے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ایسے جو بی پی ہائی ہوتا ہے نا، تو میں تو اس تک و دو میں تھا کہ اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے، خالی میڈیسن ہی کھانی ہے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں، میڈیسن کھانا کوئی گناہ نہیں ہے، میڈیسن انہی چیزوں کی بنتی ہیں، ان کا عرق بناتے ہیں۔ یعنی کہ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ بھئی طاقت کے لیے آپ بالفرض سیب کھائیں، تو وہ 1 کلو سیب کا 1 کیپسول بنے گا، اس کے اندر سے وہ چیزیں نکالتے ہیں لیبارٹری میں طاقت کے لیے۔ یعنی کہ یہ نہ کہیں کہ جو دوائیاں کھا رہے ہیں یہ پتہ نہیں کوئی گناہ ہے، نہیں 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 نہیں، میڈیکل یا سائنس اللہ کا ایک دیا ہوا علم ہے، اللہ نے آپ کو دیا، اس پہ آپ فائدہ لیں، اس سے آپ استفادہ حاصل کریں نا۔ تو آپ میڈیکل بھی یوز کریں، جو بھی آپ کو ڈاکٹرز دی ہوئی ہیں، ڈاکٹروں کے پاس ایک علم ہے اللہ نے دیا ہوا ہے، انہوں نے بکس پڑھی ہوئی ہیں، کورسز کیے ہوئے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ ان کی فیلڈ ہے، عالم کی فیلڈ ہے، قرآن حدیث ان کی فیلڈ یہ ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو ہر فیلڈ میں رکھا ہوا ہے، تو آپ ان سے بھی فائدہ لیا کریں، رابطہ کیا کریں کہ بی پی میرا آئی ہے۔ ہاں اب آگے اس کا علاج سمجھو کہ دین کے مطابق، یا جو اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ رکھا ہوا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو علم بھی دیا ہوا ہے۔ میں نے کئی بندوں کو جو باتیں بتائی ہیں نا کال پہ، جو کال کرتے ہیں، ان کا رزلٹ بہت اچھا ہے۔ تو میں نے کہا یہ چلو 100 بندوں نے مجھے کال کی ہوگی یا 80 بندوں نے کی ہوگی، اگر اس کی ویڈیو بناؤں تو کئی لوگ سنیں گے تو ان کو فائدہ ہوگا۔ اللہ کی مخلوق کا فائدہ کرنے کے لیے جو آدمی کام کرتا ہے تو اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے زبان کو آپ بند کر لیں۔ آپ یہ بات دیکھنا آپ کہ جو ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہوگا نا، وہ کسی محفل میں بیٹھے گا نا، خالی ایک بات سٹارٹ کر دو، اس میں آدھا گھنٹہ لگاتار بولنا، ویسے ہی بولنا، ویسے ہی گپیں شپیں، اس نے ایسا کر دیا، میں وہاں گیا یا میں وہاں گئی، وہاں یہ بات ہے، وہ لگاتار کنٹینیو بس لگا رہے گا وہ، یعنی کہ نان سٹاپ بولتا رہے گا بندہ۔ ایک جس کو ہائی بلڈ پریشر کا مرض ہو، اگر کوئی پوچھے آپ کا نام کیا ہے تو اپنا نام بتائیں، بس آگے یہ نہ بتاؤ کہ میرا یہ نام ہے، میں وہاں رہتا ہوں، میرے ابا کا نام یہ ہے، یہ آگے لگاتار نہ چلو، جتنا سوال اتنا جواب دے، یعنی کہ زبان کا استعمال کم کریں آپ۔ ایک دوسرا، آپ جن محفلوں میں بیٹھتے ہیں، جس کی محفل میں، وہ آپ کے ریلیٹیو بھی ہو سکتے ہیں، جہاں پر جب جاؤ آپ کے اندر وہاں بیٹھتے ہیں، ان سے آپ ایز اے مہمان جب وہ آتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی ایسی باتیں یا وہ کرتے ہیں یا آپ سنتے ہیں کہ آپ کو غصہ آتا ہے۔ اب آپ کو اگر بلڈ پریشر نہیں ہے نا تو آہستہ آہستہ آپ بلڈ پریشر کے مریض بن رہے ہوں گے۔ آپ ان لوگوں میں بیٹھے ہی نا، تنہائی میں بیٹھ جاؤ، بہتر ہے۔ آپ جو کام کرنا ہو باہر جائیں، کام کریں، پھر آ جائیں۔ جن لوگوں کے درمیان بیٹھ کے آپ کو غصہ آتا ہے، نمبر 2 ان لوگوں میں بیٹھنا ہی چھوڑ دو، بالکل چھوڑ دو آپ۔ یہ بھی ہو گیا۔ نمبر 3 خوراک۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو خوراک آج کل ہم لوگ یا لوگ کھا رہے ہیں، آج سے 50 سال پہلے 100 سال پہلے تو خوراک تھی ہی نہیں۔ جیسے برگر اور چکن جس کو ہم کھاتے ہی، یہ تھی ہی نہیں، ایجاد ہی نہیں تھی مرغی شیرو ٹائپ۔ اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں آج کل ایسی ہیں کہ جن کو بچے بھی بڑے شوق سے کھا رہے ہیں، بڑے بھی کھا رہے ہیں، لیکن ان کے سائیڈ ایفیکٹ بہت عجیب و غریب سے ہیں۔ یعنی کہ آپ کے خون گاڑھا ہونا، آپ کا اچھا بلڈ پریشر کا سٹارٹ ویسے ہوتا زیادہ تر معدے سے ہے، بلکہ بلڈ پریشر کیا کئی بیماریوں کا سٹارٹ ہی معدے سے ہوتا ہے۔ آپ اپنے معدے کو ٹھیک کریں۔ اب یہ میں بتا رہا ہوں ہائی بلڈ پریشر کے مریض کے لیے، یہ آپ جو صبح ناشتے میں زیادہ تر لوگ نا، بہت کم لوگ ہیں جو سوکھی روٹی اور سالن یوز کرتے ہیں، زیادہ تر لوگ ایک تو پراٹھا یوز کرتے ہیں۔ اب اس پراٹھے میں کون سا گھی ڈالتے ہیں، کون سا آئل ڈالتے ہیں، یہ اتنے فائدہ مند چیزیں نہیں ہیں۔
اور کچھ لوگ باقاعدہ دیسی گھی رکھ کے یا مکھن لگا کے کہ اس سے میری جان بنے گی. آپ کا بلڈ ویسے ہی اتنا گاڑھا ہو گیا ہے کہ جو آپ کی نسوں میں سرکولیٹ کر رہا ہے, آپ کا جو ہارٹ پمپنگ کر رہا ہے اس قابل ہی نہیں ہے, تو پھر آپ کا بلڈ پریشر ہی ہوگا نا آپ کو. اس کے لیے آپ سمپل خوراک, پہلے میں نے بتایا کہ اس محفل میں نہ بیٹھیں جہاں بیٹھ کے آپ کو ہلکا سا غصہ آتا ہے. آپ نے غصے کو دور کرنا ہے. اچھا ویسے بھی غصہ حرام ہے, جب چیز یہ حرام ہے. اب خالی یہ نہ کہو کہ شراب حرام ہے, سود حرام ہے, تو فلانا حرام ہے. حرام ہے تو یہ پھر غصہ بھی حرام ہی ہے. اس کو بھی اللہ نے غلط کہا ہوا ہے کہ غصہ بھی حرام ہے. اس سے بچنے کے یہی حال ہے کہ آپ ان لوگوں میں بیٹھو جہاں آپ کو ایک فائدہ مل رہا ہو, دینی یا دنیاوی دونوں, آپ کو کچھ فائدے مل رہے ہوں, یا آپ کا وہ میٹنگ اچھی ہو, خوش خرم میٹنگ آپ کی ہو. جب آپ جائیں تو ہنستے مسکراتے ہوئے جائیں, آپ ٹھیک رہیں گے. ان محفلوں میں کیوں بیٹھتے ہو جہاں بیٹھ کے جب اٹھے آپ وہاں سے آپ نے انہوں نے گالیاں دیں یا آپ نے گالیاں دیں یا اونچی آواز میں باتیں کرتے کرتے جناب بکھر رہے ہیں, محفل ختم ہو رہی ہے. بلڈ پریشر خود بخود. خوراک کے اندر گرم چیزیں. اب میں آپ کو پہلے سبزی میں بتاتا ہوں. آپ سبزی میں اگر بھنڈی, کریلا اور آلو کھائیں, لیکن ایک آدھ آلو ہوتا ہے, کئی لوگ نا آلو کا بھجیا بناتے ہیں, اور اگر وہ تکے کھائیں گے یا گوشت کھائیں گے تو آدھا کلو کڑھائی کھا جاتے ہیں. اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے تو آپ سمپل خوراک کھائیں جینے کے لیے. اگر ایک غریب, اچھا آپ دیکھیں کہ یہ جو بہت غریب لوگ ہیں, خاص کر جو باہر مزدوری کر رہے ہوتے ہیں, تہاڑ بند مزدور ٹائپ لوگ ہوتے ہیں, مکان بنا رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں, آپ ان سے پوچھیں ان کو نہ بلڈ پریشر ہوگا نہ شوگر ہوگی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں 24 گھنٹے کہیں بس لیٹے رہیں اور بیٹھے بیٹھے کھانا کھائیں, بیٹھے بیٹھے وہیں لیٹ بھی جائیں. یہ بھی چھوڑ دیں. آپ اپنے آپ کو کسی ورک پہ رکھیں, دماغ مصروف رکھیں. آپ فالتو لوگوں سے گفتگو کریں ہی نہ, بیٹھے ہی نہ. گھر میں آپ کے پاس ہر چیز ہے, کلام پاک پڑھیں, احادیث پڑھیں, اسٹڈی کریں, اچھی باتیں کریں, اچھی باتوں میں کہ اچھی محفلوں میں بیٹھیں آپ. تو بھنڈی گیس پیدا کرتی ہے, گیس چڑھتی ہے آپ کے ہارٹ میں. جب آپ کی وینز میں یا جو والز ہیں اس پہ جب گیسز جاتی ہے تو اس کا جو چل رہا ہوتا ہے نا خون کا پریشر, اس پہ ایک بوجھ بنتا ہے. اس کو ہی بلڈ پریشر کہتے ہیں. بلڈ خون کا پریشر. اب وہ بڑا زور لگا رہا ہوتا ہے. جب وہ زور لگا رہا ہوگا تو اس سے انسان آہستہ آہستہ اس کے جو خون ہے نا اس میں چیزیں شامل ہوتی ہے. اچھا اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے نا, آپ کو اگر کوئی گیس کی پرابلم اگر ہے, پہلے اس کو دور کریں. اس کے لیے میں نے بتا دیا کہ سبزی میں آپ نا یہ کریلا بھی نہ کھائیں اور بھنڈی تو بالکل نہ کھائیں, اس میں ٹوٹل گیس ہوتی ہے کیونکہ آپ ورک نہیں کرتے ہیں. ہاں اگر آپ مزدور ہیں یا آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ دوڑ بھاگ چلنا پھرنا ایسے ہوتا ہے, پھر تو سب کچھ ہضم. لیکن آج کل کے دور میں بس جہاں بیٹھے وہیں کام کیا وہیں سے سو گئے, ایسے نہیں ہے. اور فروٹس میں آپ نہار پیٹ ایک سیب کھا لیا کریں, نہار پیٹ. کیلا اگر آپ کو فری بھی مل رہا ہو, کیلا بھی گیس پیدا کرتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بلڈ پریشر جس کی ہائی ہو نا, آپ اس سے کہیں کہ یار آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب صبح اٹھتے ہیں, کوئی بھی انسان رات کو سو کے اٹھتا ہے تو وہ واش روم میں جاتا ہے اور بڑا پیشاب کرتا ہے. میں آپ کو 100% کہہ رہا ہوں, جس بندے کو ہائی بلڈ پریشر ہو یا غصہ بہت آتا ہو, آپ خالی یہ سوال کریں کہ بیٹا یا بھائی یا بہن یا کوئی بھی جو اس کا رشتہ ہے آپ سے, آپ کہیں گے جب آپ تو انسان آنکھیں کھلتی ہیں پھر واش روم جاتا ہے, چھوٹا پیشاب اور بڑا پیشاب. تو آپ سچ بتائیں کہ آپ کو بڑا پیشاب ہوتا ہے کیا؟ کہ نہیں جی, پھر میں ناشتہ کرتا ہوں 3 گھنٹے کے بعد کہیں بڑا پیشاب آتا ہے. یہ آپ کو ہر بندہ یہی جواب دے گا. اور اس کا مسئلہ یہی پڑتا کہ اس کے معدے میں گیسز تھی, اتنی گیسز تھی کہ وہ معدے نے اپنا ورک نہیں کیا, گیسز بن گئی ہے. گیسز سرکولیٹ کر کے آپ کی نالیوں میں جو خون کی شریانیں اس میں جاتی ہیں, آپ کو بلڈ پریشر ہو رہا ہے. تو آپ تو یہ چیزیں چھوڑ دیں. اب آپ بعد میں آپ کہیں گے جی میرے اوپر وہ یہ بھی بنا ہو گیا ہے, تو انڈا بھی بنا ہو گیا ہے, حتیٰ کہ جو نمک ہے اس میں شفا ہے, وہ میں ڈاکٹر کہیں گے نمک تو آپ نے چاٹنا بھی نہیں ہے, کیونکہ آپ کچھ غلطیاں خود کر چکے ہیں. اب آپ کے لیے جو حلال چیزیں ہیں نا وہ بھی آپ کو نقصان کر رہی ہیں. تو جیسے ایز اے لائف گزارنی چاہیے آپ کو, آپ ویسے لائف گزاریں نا, سمپل خوراک کرنے والا بندہ. بلکہ آپ کو میں بات بتاؤں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ رکھا نا, 11 مہینے کے بعد رمضان کا, یہ اس میں ایک راز ہے کہ جو بندہ روزے رکھتا ہے صبح وہ فجر سے پہلے وہ ناشتہ کرتا ہے, سحری کے ٹائم ناشتہ کرتا ہے,
اس کے بعد جب سحری کے ٹائم ختم ہو گیا تو وہ پانی بھی نہیں پیتا، کچھ بھی نہیں کھاتا، اور آپ نے محسوس کرنا کہ جب وہ بھوکا رہتا ہے نا، وہ گالی بھی نہیں دے رہا ہوتا، غصہ بھی نہیں کر رہا ہوتا، بس ایسے ہی بیٹھ کے یا تسبیح پکڑ لے گا یا قرآن پڑھے گا. جس نے ساری عمر کبھی نماز نہیں پڑھی ہوئی یا پورا سال نماز نہیں پڑھی، وہ نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، روزے دار بھی ہوتا ہے وہ. اب پیٹ میں نا وہ صبح سحری سے لے کر افطاری تک نہ کوئی چیز کھانے کی پینے کی نہیں جا رہی. اب 30 روزے یا 29 روزے میں اس کا معدہ اس حالت میں آ گیا ہے جو ہونا چاہیے تھا. اللہ نے جو آپ پر فرض کیا ہے نا، اللہ کا کچھ شوق نہیں تھا بھوکا رکھنے کا، اپنے بندے سے، مخلوق سے اتنی محبت کرتا ہے کہ یہ اگر میرے بندے اس پر عمل کریں گے تو ان سے ٹھیک رہے گی. یہاں تو رمضان ختم ہوتا گیا نا، اسی دن سویرے عید ہے. جو دل ہو سکتا ہے کھا کے خود کہتے ہیں یار یہ عید کے بعد تمہیں ہفتہ بیمار رہا، تم نے ایک دم اتنا کھانا شروع کر دیا ہے. اتنا کھائیں جینے کے لیے، یعنی کہ جو جینے کے لیے کھانا ہے وہ کھاؤ، کھانے کے لیے مت نہ جیو کہ میں نے کھانے کے لیے جینا ہے. رزق اتنا ہی کھاؤ جس سے آپ کا پیٹ بھر جائے. اور یہ بڑی بڑی توندیں جناب بھری ہوئی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھی منع کیا ہوا ہے، اس کو وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے. تو آپ کوشش کریں کہ آپ کا توند جس کو پیٹ کہتے ہیں نا، یہ آگے نکل کے آپ ایسے چلتے ہیں نا، فخر سے نہ چلو. آپ لازمی بلڈ پریشر کے مریض ہوں گے یا گیسز کے ہوں گے یا پتہ نہیں کیا بیماری آپ کو ہوگی. تو بھنڈی شنڈی چھوڑ دو، کریلا چھوڑ دو، اور یہ تکے شکے، اور خاص کر جو بازار کی چیزیں ہیں نا اس کے اتنے نام ہیں، میں بازار کی کوئی چیز نہیں کھاتا. آپ سے بھی ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ جو گھر میں دال روٹی سبزی، اچھا سبزیاں آپ زیادہ کھائیں، آپ سبزیاں بھنڈی کے علاوہ. اور دالوں میں سے یہ جو چنے کی دال ہے نا، آج کل گھروں میں کوئی بھی دال ہوتی ہے خشک خشک ہوتی ہے. چنے کی دال بہت گیس پیدا کرتی ہے، ہضم نہیں ہوتی ہے. آپ دالوں میں سے چنے کی دال چھوڑ دیں، سبزی میں سے بھنڈی چھوڑ دیں، فروٹ میں سے کیلا چھوڑ دیں. آگے آ گیا پانی. ہوتا ایسا ہے کہ بندہ کھانا جب کھاتا ہے اس ٹائم پانی پیتا، وہ زیادہ تر یہی ہے، پانی تب پیتا وہ، اور پیتا بھی کیا، پیپسی یا کولڈ ڈرنکس پیتا ہے. آپ پانی پئیں. آج سے آپ یہ تیار کر لیں کہ میں نے 12 گلاس پانی پینے ہیں، یعنی کہ ایک بوتل رکھیں جس میں سے 12 گلاس پانی ہو. آپ نے جتنا آپ جاگ رہے ہیں نا، آپ نے ان 12 گلاس پانی کو پینا ہی پینا ہے. سمجھ لو کہ یہ آپ کی خوراک ہے. جیسے ڈاکٹر کہتا ہے نا کہ صبح دوپہر شام یہ کیپسول یہ گولی کھانی ہے، تو آپ بڑی احتیاط سے کھا رہے ہوتے ہیں اس کو، ڈاکٹر نے کہا ہوا ہے. آج میرے کہنے پر آپ پانی کثرت سے پئیں. پانی پینے سے کبھی نقصان نہیں ہوتا، پانی میں شفا ہے. اور جو پانی دیکھیں کہ آپ کا اچھا صحیح گھر میں نہیں آ رہا، اس کو بوائل کر کے آپ کسی برتن میں رکھ لیں، فریج میں رکھ دیں آپ، یا ٹھنڈی جگہ رکھ لیں آپ، لیکن اس باٹل میں رکھیں یا اس جگہ رکھیں کہ گنتی میں کم از کم 12 گلاس ہوں. آج سے آپ کہیں کہ جو میں نے آپ کو بتایا اس پہ آپ عمل کریں. پانی 12 گلاس پئیں، جس چیز کا پرہیز ہے. اور یہ جو آئل جو گھر میں پکتی ہے نا ترکاری، میں نے دیکھا ہوا پلیٹ جب سامنے آتی ہے نا ترکاری کی، اس میں ترکاری میں جو پکا ہوتا ہے وہ کم نظر آتا ہے، اوپر آئل ہوتا ہے. اور اگر آئل نہ ہو تو کہتے ہیں یار اس میں کوئی تیل تو ڈالنا تھا، اس میں گھی تو ڈالنا تھا. نہیں، وہ نقصان دہ ہے آپ کے لیے. آپ اس میں آئل اتنا ڈالیں کہ اس کو روسٹ کر کے ذرا سرخی اس میں آ جائے، لیکن اتنا نہ ڈالیں کہ آپ مد فرض کوئی دال ہے یا کوئی اور بھی ترکاری ہے وہ کم ہو تو آئل زیادہ لے جا رہے ہوں. آئل کون سا ہضم ہوتا ہے؟ وہ تو جہاں جا رہا ہے وہ چپکی جا رہا ہے جا کے، نقصان دہ آپ کے لیے. آئل کم یوز کریں. اور ہائی بلڈ پریشر والا دیسی گھی اور مکھن کو ایسے ہاتھ بھی نہ لگائے. یعنی کہ جتنی آپ خشک اور سمپل خوراک استعمال کریں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں، اور محفلوں میں کم بیٹھیں. آپ جہاں کہیں بحث چل رہی ہو نا، آپ پہلے نکل جاؤ وہاں سے. جب آپ کسی بحث میں جائیں گے اس کا اینڈ پتہ کیا ہوگا؟ جب آپ گھر جائیں گے تو کہیں گے چیک کرو میرا بی پی شوٹ کر رہا ہے. چیک کرو گے تو جناب 180 اور 100 یا 110 ہو رہا ہوگا. تو پھر وہ گھر لے جائیں گے آپ کہاں گئے ہوئے تھے؟ بس میں وہاں گیا تھا، بس ایسی باتیں کی، میرا دماغ خراب ہو گیا تھا. کیوں دماغ خراب کر رہے ہو؟ آپ اس محفل میں کیوں بیٹھتے ہو؟ آپ کے اپنے اہل خانے ان سے بیٹھیں، یا جو ملنے آ جائے گا وہ اچھا ہی ہوگا، آپ کو سمجھ کے آ رہا ہوگا، اس سے اچھی اچھی باتیں کریں. بس ضروری ہے کہ ان محفلوں میں بیٹھنا، جہاں جب بھی آپ اٹھتے ہیں کہتے ہیں ٹینشن نہیں ہے یار، اب میں اس سے ملوں گا نہیں، پھر جا کے اس سے ملتے ہو آپ. یہ علاج ہے جی ہائی بلڈ پریشر کا. اگر میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، جو میرے گھر آتے ہیں، جب مجھ سے ملتے ہیں، جو کال پہ بات کرتے ہیں، ان سب کو میں ایسی ہی باتیں کرتا ہوں. 100% لوگوں نے کہا ہے کہ جی یقین کریں جی
کہ ہم اگر 7 گولیاں کھاتے تھے اب ایک بھی نہیں کھا رہے ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں. ڈر کے مارے بی پی 2 دن کے بعد چیک کرتے ہیں، بی پی نارمل 120 90 یا 120 یا 130 اوپر والا، نیچے والا 80 90 پلس. کہتے ہیں جی ہم 6 مہینے ہو گئے چیک کر رہے ہیں بلڈ پریشر نارمل ہے، غصہ بھی نہیں آ رہا. تو واقعی جی وہ جو خوراک پہ ہم نے احتیاط کی ہے تو ہمارا بلڈ پریشر جو ہائی تھا نا بالکل ٹھیک ہو گیا. تو یہی جو آج کل زیادہ تر کالیں آ رہی ہیں اور ہر گھر میں یہ بیماری ہے، بلڈ پریشر. اس کے بعد میں سسٹم شوگر کا ہی بتاؤں گا آپ کو، وہ بھی بہت سے مریض ٹھیک ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے میں آپ کو ان بندوں کو بلاؤں جن کے اوپر زخم تھے میڈیکل میں اس کو کاٹے جانے کا آرڈر تھا، کاٹو ان کو، لیکن الحمدللہ جیسے میں نے کہا انہوں نے عمل کیا، جس کو کاٹنا تھا پاؤں کو یا ہاتھ کو وہ زخم بھی ٹھیک ہو گیا الحمدللہ، بس وہ ٹھیک ہے. تو آپ اس پہ عمل کریں. اگر آپ کو دعا بھی ہے کہ اللہ آپ کو، مجھے اور سب مسلمانوں کو اللہ پاک شفائے کاملہ عطا فرمائے. اور جب میری باتوں پہ عمل کرتے ہیں آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر ٹھیک ہے، اب آپ بالکل نارمل لائف گزار رہے ہیں، اس ٹائم ایسے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے میرے لیے بھی دعا کر دیجیے گا. میں بھی ایسی دعا کا محتاج ہوں، آپ دعا کریں گے میں بھی دعا کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین.